الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلينا معهم أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولئك إلا المتقون صدق الله المولانا العظيم وصدق النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا۔ تمام حاضرین پہلے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود پاک پڑھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ حضرات، آپ سب میرے مزاج کو جانتے ہیں، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بات میں پہلے یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ موجودہ دور میں جو بہت سی گمراہیاں ہیں، ان میں سے ایک گمراہی رہی ہے، پنپ رہی ہے، وہ یہ کہ بابا لوگوں کی لائن اور ہے، مولانا لوگوں کی لائن اور ہے۔ کیا پیاری بات ہے مفتی صاحب، اور پھر اس کے بعد ایک جملہ یہ بھی کہا جاتا ہے بہت بولا جاتا ہے کہ مولانا لوگوں میں سے تو کوئی ولی ہوتا ہی نہیں۔ مولانا جو ہے ان کی دنیا الگ ہے اور اولیاء اللہ کی دنیا الگ ہے۔ بس اسی بات کے تناظر میں 15 منٹ سے پہلے انشاءاللہ اپنی بات بتانے کی میں کوشش کروں گا، اور سید عابد علی صاحب قبلہ اور ان کے احباب، میں سب کے نام نہیں جانتا، سب قابل مبارکباد ہیں کہ سرکار تاج الاولیاء اور سرکار مخدوم پاک جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کے نام پاک سے اس جلسے کو منسوب کیا۔ تو آئیے اسی تناظر میں دیکھیں، میں صرف دو بات کہوں گا۔ اولیاء اعظام جن کی ولایت پر امت متفق ہے، ان کی بات کر رہا ہوں، پوری امت متفق ہے۔ سرکار مخدوم پاک جہانگیر اشرف سمنانی علی رحمت و رضوان بادشاہ کے گھرانے میں، سید ابراہیم کے گھرانے میں، جو سمنا کے بادشاہ ہیں، پیدا ہوئے۔ والد تو نیک ہیں ہی، خود عالم دین ہے، والدہ بھی بڑی نیک ہے۔ 7 سال کی عمر میں اوحد الدین سید ابراہیم کا بیٹا پورا حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ 7 سال کی عمر میں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کوئی حافظ قرآن چلم پینے والوں کے ساتھ بیٹھ کر بنتا ہے؟ اللہ، کیا بات ہے مفتی صاحب، زندہ باد۔ 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن، اللہ اللہ۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ قرأت سبا کے ماہر۔ اللہ، اور جو علماء یہاں پر تشریف فرمائے ان کو معلوم ہے اچھی طرح کہ جو سبا کا قاری ہوتا ہے وہ بہت کچھ تفسیر بھی جانتا ہے، بے شک، کیونکہ جب سبا کی قرأت بتائی جاتی ہے تو اس قرأت کا معنی یہ، اس قرأت کا معنی یہ، اس قرأت کا معنی یہ، تو جب وہ معانی کو سمجھتا ہے تو وہ تفسیر کا بھی ماہر ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ مخدوم پاک جہانگیر اشرف سمنانی ایسے حافظ کہ جو 7 سال کی عمر میں مفسر بھی بن گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
حافظ ہیں، اللہ، قاری ہیں اور مفسر بھی ہیں۔ مفسر بھی ہے، زندہ باد۔ وقت کم ہے، بیچ کی بات چھوڑ دیتا ہوں۔ 17 سال کی عمر میں عالم دین بن گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فارغ ہو گئے۔ سبحان اللہ، والد سے پڑھا، سمنا کے مشہور محدث سے پڑھا۔ اور ایک بات بتا دوں میں آپ کو، 17 سال کی عمر میں فقہ کی کتابیں پڑھی، اس وقت ہدایہ لکھی جا چکی تھی۔ ہدایہ پڑھی، بخاری پڑھی، مسلم پڑھی، مسند امام احمد ابن حنبل پڑھی، ترمذی پڑھی، ان ساری کتابوں کو پڑھا۔ اب ان علماء سے پوچھئے، جب یہ آج مدرسے میں مولانا کوئی بنتا ہے تو یہی کتابیں وہ پڑھتا ہے، تب کہیں وہ مولانا بنتا ہے جس کی ولایت پر ساری دنیا متفق ہے، اس ولی کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی مولانا ہی نہیں۔ اللہ، زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، سبحان اللہ، 17 سبحان سال اللہ۔ کی عمر کے بعد، کیا زبردست گفتگو ہے، سبحان 17 سال کی عمر کے بعد جب آپ نے فتویٰ دینا شروع کیا تو سرکار مخدوم پاک جہانگیر اشرف سمنانی فقہ حنفی کے ایسے مفتی تھے کہ اس زمانے میں جن کو حاذقین اور ماہرین مفتی کہا جاتا ہے، وہ سرکار امام اوحد الدین علیہ رحمت الرضوان کی ذات رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، فقہ حنفی کے مفتی ہیں۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تو ہوئی حضور مخدوم پاک جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے مختصر گفتگو، اور کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ پوری زندگی پاک پر ہم کچھ عرض کریں گے۔ اب ادھر آئیے۔ والد گرامی فوج میں ملازمت کر رہے ہیں، انہی کے گھر جو بیٹا پیدا ہوا 1 ہی سال کا ہے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ماں نے پرورش کی، 10 سال کی عمر ہوئی تو ماں کا بھی سایہ چلا گیا۔ پرورش کا ذمہ نانی نے لیا۔ کس ذات کا نام ہے؟ سرکار تاج الاولیاء تاج الملت والدین، اللہ اللہ اللہ۔ نانی نے ذمہ لیا تو اب نانی تاج الاولیاء کی جو نانی تھی، یقین جانیے نانی کی جو والدہ تھی ان کا نام ہی مشہور تھا نانی اماں۔ کرناٹک کے بلاری میں آج بھی ان کا مزار پاک ہے۔ سبحان اللہ، اپنے زمانے کی ولیہ کاملہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نانی کی والدہ، اور نانی خود تہجد گزار، سبحان اللہ۔ انہوں نے پرورش میں لیا تو کیا کیا؟ اپنے بیٹے عبد الرحمن کو، جو تاج الاولیاء کے ماموں، سب سے بڑے ماموں، ان کو ان کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یہ ہے۔ کیا کیا؟ کہ سب سے پہلے ان کو علم دین، ان کے لیے علم دین پڑھانے کا انتظام کرو۔ پوری تاریخیں اٹھا کر دیکھ لو، جس بھی سوانے کو دیکھو گے تو ہر میرے نزدیک تاج الاولیاء کی جو سوانے لکھی گئی ہیں ان میں سے ساری معتبر نہیں، کچھ غیر معتبر لوگوں نے بھی سوانے لکھی، جی جی، لیکن سب میں یہ ملے گا کہ ماموں نے کیا کیا؟ کامٹی کے سب سے بڑے عالم، جی، وہ ڈھونڈنے نہیں نکلے تھے کہ وہ چمٹے بجانے والوں کے پاس لے جاؤں تربیت ہو جائے گی، ہائے ہائے ہائے، ہاروں سے بھرے ہوئے گلے والوں کے پاس لے جاؤں ان کی تربیت ہو جائے گی۔ نہیں، واہ واہ واہ، انگوٹھی، ہاں جی جی، انگوٹھیاں ہاتھوں میں بھری ہے۔ اور ہم نے تو ابھی 2 دن پہلے ایک ایسے بابا کو بھی دیکھا کہ 5 انگلیوں میں انگوٹھی، 10 انگلیوں میں انگوٹھی، اور پاؤں میں بھی انگوٹھی، وہاں پہ بھی ہاں پاؤں میں بھی انگوٹھی، عورتوں کی طرح پہنے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے قوم مسلم کی۔ نہیں، کامٹی کے سب سے بڑے عالم دین مولانا اکرام الدین کے پاس لے گئے، اور یہ جانے والا کیا پڑھ رہا ہے؟ فارسی میں مہارت حاصل کی، عربی میں مہارت حاصل کی،
اور فارسی میں اتنی مہارت حاصل کی کہ اٹھتے بیٹھتے صبح و شام مولانا روم کے فارسی کے اشعار ہمیشہ زبان پر ورد زبان رہا کرتے تھے. آج کا مولوی جو مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد بھی فارسی کے اشعار کی تشریح نہیں کر سکتا. تاج الاولیاء نے ایسی فارسی پڑھی تھی کہ مولانا روم کی پوری مثنوی پڑھا. اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت حضور تاج الاولیاء، فیضان علماء اہل سنت. مولانا صاحب سے پوچھو آپ مدرسے میں جاتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ فارسی پڑھتے ہیں، عربی پڑھتے ہیں، تب مولانا بنتے ہیں. یہاں پر ایک موڑ ہے، بڑا پیارا موڑ ہے. ہائے ہائے ہائے. کامٹی کے مدرسے میں مولانا اکرام الحق، وہ تھے اکرام الدین. دو ہیں، ایک اکرام الدین اور دونوں اساتذہ کا نام اکرام سے ہی ہے. ایک اکرام الدین پہلے استاذ اور دوسرے استاذ اکرام الحق. اکرام الحق صاحب کے پاس پڑھ رہے تھے کہ حضرت عبداللہ نوشاہی قادری علیہ رحمت و رضوان تشریف لائے اور سب طلبہ کو دیکھا. ایک طالب علم کو بہت زیادہ غور سے دیکھا، سب کو چھوڑ دیا، اسی کے پاس گئے. کیا نام ہے؟ کہا اس کا نام تاج الدین ہے. کہا اس کو کیوں پڑھاتے ہو؟ یہ تو پڑھا پڑھایا ہے. یہ تو پڑھا پڑھایا ہے. اللہ 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 اللہ. اس کو کیوں پڑھاتے ہو؟ یہ تو پڑھا پڑھایا ہے. اور پھر اپنا کچھ جھوٹا دے دیا، اپنا کچھ جھوٹا دے دیا. طالب علم نے کھا لیا. ساری زبانیں حیات حضرت کی اس بات پر متفق ہے کہ جیسے ہی آپ نے ان کا جھوٹا کھایا اسی وقت سے سرکار تاج الاولیاء پر رقت طاری ہو گئی. اللہ اللہ. بس شروع ہو گئی رقت. اللہ اکبر. تو اب یہاں پر ایک بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو میری اس گفتگو میں بھی ڈھونڈیں گے، نکالیں گے. اب بابا جان کو تو درسگاہ سے اٹھا لیا تو اب ہم بھی اسکول نہیں پڑھیں گے. جی جی. ہمارے بابا جان ہم بھی مدرسے نہیں جائیں گے. اللہ 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 اللہ. بابا جان کو تو اٹھا لیا تو پھر ہم کیوں جائیں؟ میں ان کو یہ کہوں گا آپ حضرات راستہ خالی کر دیں، راستہ خالی کر دیں. دیکھیں تاجدار مسولی شریف کی آمد ہو رہی ہے، گلے گلزارے اسماعیلیت کی آمد ہو رہی ہے، اسماعیلی دولہا کی آمد ہو رہی ہے. ذرا ہاتھوں کو علم بنائیے، لہرائیے، سرکار کی آمد ہو رہی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد حضور حسان ملت، گلے گلزارے اسماعیلیت، اسماعیلی دولہا، اسماعیلی دولہا، بادشاہ مسولی شریف، تاجدار مسولی شریف، وارث جبہ مولا کائنات، وارث جبہ مولا کائنات، گلے گلزار اسماعیلیت، شیخ کامل، مرشد کامل، مرشد کامل، سیدی سرکار حسان ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے. ہم سب جس ذات، جس شخصیت کو دیکھنے کے لیے بے چین و بے قرار تھے، جس ذات کی زیارت کے لیے آپ تشریف رکھیں، اطمینان و سکون کے ساتھ اور سرکار کے چہرے کی زیارت کریں، اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء. میں تو اسی شہر کا رہنے والا ہوں اور بہت مواقع ایسے آئے کہ آپ نے فقیر کو سن لیا ہے. بس اپنی گفتگو مختصر پوری کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اپنے مقرر خصوصی کو سماعت کریں گے. سب درود پاک پڑھ لیں بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے بابا جان کو، بے شک بابا سب کے ہیں، آپ کے میرے سب کے ہیں، تو ہمارے بابا جان کو تو
درسگاہ سے کلاس سے اٹھا لیا گیا ہے. تو ان لوگوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ آپ نے تو اس میں یہ سمجھا، اور میں نے اس سے کیا سمجھا؟ میں نے اس سے یہ سمجھا کہ ایک اللہ والا یہ بول رہا ہے کہ یہ پڑھا پڑھایا ہے، اور دوسرا اللہ والا اٹھ رہا ہے. یہاں سے میں نے یہ سمجھا کہ تاج الاولیاء پڑھے پڑھائے تھے، اور اس کے باوجود اکرام الحق کی درسگاہ میں گئے تو میں نے سوال کیا کہ حضور جب آپ پڑھے پڑھائے تھے تو پہلے اکرام الدین کے پاس کیوں گئے، پھر اکرام الحق کے پاس کیوں گئے؟ تو تاج الاولیاء سے جواب یہ ملے گا کہ پڑھا پڑھایا ہو کے بھی درسگاہ میں جانا چاہیے، تو جو نہ پڑھا پڑھایا ہو اس کو درسگاہ کی کتنی ضرورت؟ اللہ 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 اللہ، کیا پیاری بات ہے حضرت. واہ، پڑھا پڑھایا ہو کر بھی میں درسگاہ جا رہا ہوں، میں عالم بن رہا ہوں، میں مولانا کے پاس جا رہا ہوں، تو تم تو جاہل ہو. تمہیں تو کتنی ضرورت ہے کہ مولانا کے پاس جاؤ. مولوی اکرام الحق کے پاس پڑھ رہے تھے، مولوی اکرام الدین کے پاس میں پڑھ رہے تھے. یہ تو تاج الاولیاء کی شان ہے. ان سارے بزرگوں نے علم دین کی کبھی توہین نہیں کی، عالموں کی کبھی توہین نہیں کی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے علم کا درجہ بلند کر دیا ہے، عالموں کی عزت کو بلند کر دیا ہے. تو اللہ والے جو بھی ہیں وہ عالم ہیں. ان کو دوسرے لفظوں میں ہم کہیں اللہ والے جو ہیں وہ اپنے وقت کے مولانا رہے، اور اللہ نے انہیں ولایت سے نوازا، اللہ نے اپنے قرب سے نوازا. یہ سرکار تاج الملت والدین حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی عظیم شان ہے. جب انہوں نے جھوٹا کھلا دیا تو غنودگی طاری ہو گئی، اور جب غنودگی طاری ہو گئی تو غنودگی بڑھتی رہی. حالات ہم پڑھتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ سرکار تاج الاولیاء ایک کامل مجذوب بزرگ تھے. کامل مجذوب. اب کامل مجذوب بزرگ تھے تو آج کے دور میں کچھ لوگ سوانح حیات میں سے ایک جملہ نکالتے ہیں کہ بابا جان نے اپنی زندگی میں 2 روپے دیے اور کہا جاؤ رے ہمارا سندل نکالو. اپنی زندگی میں سندل نکالوا لیا. تو پھر یہ مولوی سندلوں سے کیوں؟ سندلوں سے الحمدللہ ہم نہیں روکتے، لیکن روکتے کس سے ہیں؟ جو چیزیں خلاف شریعت سندلوں میں آپ نے شامل کر لی ہے، اللہ تعالیٰ قوم مسلم کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. بابا جان کا سندل لے جا رہے ہو گانے بجا رہے، بابا جان کا سندل لے جا رہے ہو ڈی جے پر ناچ رہے ہو، بابا جان کا سندل لے جا رہے ہو ادھر مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور پورا سندل کا سندل. میرے بچپن میں اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ مسجد کے قریب سے غیر مسلموں کے باجے اگر گزرتے تھے تو اذان کا وقت ہو نہ ہو مسجد کے قریب وہ باجے بند کر دیا کرتے تھے. اور آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ادھر نماز بجماعت ہو رہی ہے اور ادھر تم باجے بجاتے ہوئے جا رہے ہو. مسجد میں نمازیوں کو تمہارے ان باجوں سے بڑی تکلیف اور شدت کی کا خلل موجود ہو رہا ہے. ایسی صورت میں اے سنی عیسائی العقیدہ مسلمانوں، خلاف شریعت امور انجام دینے کا نام سنیت نہیں بلکہ تاج الاولیاء کے مسلک پر چلنے کا نام سنیت ہے. واہ 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 واہ. تو تاج الاولیاء ایک مجذوب بزرگ تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ مجذوب کا قول حجت نہیں ہوتا. قول تو سالک کا حجت ہوتا ہے اور مجذوب کا قول حجت نہیں ہوتا. اس کے لیے تو اور کوئی دلیل کیا دوں میں؟ بے خودی میں سجدے دریا طواف. بے خودی ہے کیا؟ یہ بے خودی میں سجدے دریا، یہی تو بے خودی ہے. اسی کا نام تو بے خودی ہے. تو یہ بے خودی میں رہے، زندگی بھر بے خودی میں رہے، بے خودی میں سجدے دریا طواف. جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا. تو تاج الاولیاء نے بے خودی میں جو فرما دیا
وہ تو اچھا کیا، لیکن کوئی بتا دے کہ سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت نے بے خودی میں کہنے کے باوجود اپنی زندگی میں نبی پاک کے روضے کا کبھی طواف کیا ہو، نبی پاک کے روضے کو کبھی سجدہ کیا ہو؟ اعلی حضرت نے یہ بتا دیا ہے کہ جو عالم جذب میں اللہ والا کر گزرتا ہے وہ اسی کے لیے خاص ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے حجت بن نہیں کرتے۔ وہ تاج الاولیاء کی پوری زندگی آپ کی عالم جذب میں گزری ہے، اور اللہ والوں کی شان بڑی نرالی ہے۔ اب ان کی شان، ان کی عظمت اور جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا قرب ہے، انشاءاللہ ان کی کچھ جھلکیاں دوسرے موقع پر کبھی کروں گا۔ مہمان مقرر بھی ہیں اور وقت بھی کم ہے، اور جاتے جاتے ہم سب پر ضروری یہ ہے کہ ہمارے شہر کے ایک عظیم محسن جنہوں نے 55 سال تک ناگپور شہر کی علم کے اعتبار سے خدمت فرمائی، حضرت علامہ مفتی محمد منصور صاحب قبلہ خلیفہ تاج الشریعہ، ابھی چند روز پہلے کا انتقال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور مولا تعالیٰ ان کے درجات کو اپنی بارگاہ میں خوب بلند کرے۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا یہ ایسی علم والی ہستیاں اٹھتی جا رہی ہیں، امت مسلمہ کے لیے عظیم اور علم والوں کا مولا انتظام فرما۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ مولا کریم ہم سب کو ناگپور کو اپنے فضل اور اپنے کرم سے تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہم خاص طور پر تمام سنیوں کو متحد ہو کر دشمنان اسلام سے مقابلہ کرنے کی قوت و طاقت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔